مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیرانے کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات کا. انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں. بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ فیملی پلاننگ، آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشل لا ہے، تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی ہو. اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے گا. ماشاء اللہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے. ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں. ایک دو دن ہوئے ہیں جنگ میں، دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے، اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا. دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے. اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کے اور کوئی نہیں ہے. لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں، لیکن یہ کہ تمام پارٹی سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے. یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے. اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چے دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار، اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے، پیش کی جانی چاہیے. اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا، اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناونے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. دوسری بات یہ، اس قوم کے اندر جذبہ جہاد، وہ ڈیفینسو جہاد، دفاعی جہاد، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہوگی. اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے. ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے، عوامی فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کر لے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو، وہ آپس کی معاد آرائی نہ ہو، تبھی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں. آخری بات، آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا. ایک تلوار قرآن، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار، اس کے ذریعے جہاد کیجئے، قلاقمہ کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی، قلاقمہ کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی، اور یہ بے یقینی کو رفع کیجئے، ایمان پیدا کیجئے. یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے. اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا اسے قبول کرے گی، اس لیے کہ دنیا تو پیاسی ہے.
دنیا مختلف نظاموں کو ٹرائی کر کے تھک چکی ہے. اس نے جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا ہے جس نے سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی. دنیا نے کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا ہے, وہاں سے بھی پسپائی اختیار کر رہی ہے نوع انسانی. لیکن یہ کہ وہ نظام عدل اجتماعی تو ہمارے پاس تھا. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہاں پر دسمبر کے مہینے میں اس کے اوپر سیمینار ہوئے تھے. سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, اخلاقی نظام, وہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا. اسلامی انقلاب برپا کر کے اور یہاں پر اس دین کو قائم کیا جائے. میں چند باتیں بھارت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. بھارت کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہندو قوم کے حوالے سے. پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے 800 یا 1000 برس تک حکومت کی. اگرچہ صوفیاء نے کچھ تبلیغ کی یہاں پر, لیکن علمی سطح پر, انٹلیکچوئل لیول پر کوئی تبلیغ کا کام نہیں کیا. ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں, اور ہندو ذہن ہے فلسفیانہ ذہن, اس فلسفیانہ ذہن کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا. ہم نے جہاد بھی سیف کر کے انہیں زیر تو کر لیا, ان پر حکومت تو کی, لیکن یہ ہے کہ جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ان کے نظریات, ان کے افکار, ان کے عقائد, ان کے نظریات باطلہ کا علاج نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ہم نے یہاں پر 1000 برس تک حکومت کی, لیکن یہ فرض منصبی ادا نہیں کیا. اس ضمن میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا انڈیا, مولانا علی میاں سے مدظ اللہ العالی میری ملاقات ہوئی. میں نے انہیں ایک مشورہ دیا, وہ چونک گئے, انہیں مشورہ پسند بھی کیا. یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل کیا یا نہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ندوۃ العلماء میں سنسکرت کی تعلیم لازم کر دیں تاکہ یہاں کا عالم دین جو نکلے وہ ہندو جو مذہب کی کتابیں ہیں ٹاپ کی, امہات کتب, ان کو بھی سمجھ سکتا ہو. جب تک آپ ہندو ذہن کو نہیں سمجھیں گے اسلام اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. لہذا ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے, اور میں نے شاید آپ میں سے جو حضرات بھی میثاق پڑھتے ہیں ان کے تو علم میں یہ بات ہوگی کہ میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے نقل کیا ہے. ہندوستان ہی کے ایک رسالے میں وہ ان کا قول جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا تھا, وہاں سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کے اعلیٰ ذات کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. اللہ کرے کہ وہ کام ہو, وہ بھی ہوگا تو جہاد بالقرآن کے ذریعے سے ہوگا. دوسری 2 کوتاہیاں کیا ہوئی, دیکھیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں. ہم نے اب تک اسلام کے لیے جو نعرہ بازی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا, ہندو کو ہم نے بیدار کر دیا, چوکنا کر دیا, منظم کر دیا, اپنے خلاف کھڑا کر دیا, اور ہم نے کچھ کیا نہیں. اس کی ایک سادہ مثال دے رہا ہوں. چپ راس چپ, چپ راس چپ, خاکسار تحریک, دہل گیا تھا پورا ہندوستان. واقعہ یہ کہ دہل گیا تھا. وہ تحریک تو اس کے بعد ختم ہوئی, اب آثار قدیمہ میں کہیں رکھی ہوئی ہے, لیکن ہندو نے اس وقت سے RSS شروع کی, ہندو کو جگہ دیا. RSS جوابی تحریک تھی خاکسار تحریک کے مقابلے میں, اور وہ 60 برس ہو گئے مسلسل کام کر رہے ہیں. وہ تحریک موجود ہے اور اب وہ بہت بڑی فارمیڈیبل فورس بن چکی ہے ہندوستان کے اندر. اسی طرح دوسری بات عرض کر رہا ہوں, ہمارے ہاں اسلام کا نعرہ, اسلامی نظام, اسلامائزیشن, حکومت, قانون, یہ پہلے تو لگا کرتا تھا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے. 11 برس جو تھے ہمارے مرحوم ضیاء الحق صاحب کے, وہ ایوان حکومت سے یہ نعرہ لگا. نتیجہ یہ نکلا ہندوستان میں رام راشٹر کی تحریک کھڑی ہو گئی جوابی رد عمل کے طور پر. ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں سوائے کچھ کاسمیٹک تبدیلیاں, کچھ اوپر کی تبدیلیاں, کچھ رنگ و روغن, کچھ عید میلاد النبی زیادہ شوق سے اور زیادہ شان سے بنانی شروع کر دی, کچھ اور ہم نے اس طرح کے جو ہے وہ تقریبات کا آغاز کر لیا. باقی وہ اسلام کا نظام, وہ نظام تو ہم نے قائم نہیں کیا. میں نے جو حضرات واقف ہیں مجھ سے انہیں یاد ہوگا یہ کہ میں سن 80 میں پہلی مرتبہ بھارت گیا تھا پاکستان بننے کے بعد. سن 47 نومبر میں نے کراس کیا تھا فرام ایسٹ پنجاب ٹو ویسٹ پنجاب, پاکستان آیا خون اور خاک آگ کے دریا عبور کر کے. 33 برس کے بعد میں گیا تھا واپس ہندوستان پہلی مرتبہ سن 80 میں. واپس آ کے جو میں نے تقریر کی تھی اس کے چند چیزیں یاد ہوں گی بہت سے حضرات کو. میں نے کہا تھا میں نے 2 چیزیں بڑی اچھی دیکھی ہندوستان میں جس سے ہندوستان میں مسلمانوں اور اسلام کے مستقبل کے بارے میں جو بہت زیادہ اندیشے اور خطرے تھے وہ دور ہو گئے. ایک یہ کہ ہندوستان میں بھی کوئی ایک نیشنلزم پیدا نہیں ہو سکا بلکہ ریجنلزم ہے, علاقائیت ہے, لوگوں کے ذہن کے اندر علاقائیت ہے. اگر ایک مرکزی نیشنلزم پیدا ہو جائے تو بھارت بہت بڑی طاقت بن جائے گا, پورے علاقے کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہندو مذہب کا کوئی ریوائول وہاں نہیں ہوا. بائی اینڈ لارج انڈین ہندو جو ہے وہ سیکولر ذہن کا ہے, مذہب کا احیاء وہاں نہیں ہوا. یہ سن 19 کی بات میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ مذہب کا اگر احیاء وہاں ہو جائے تو مسلمان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہو جائے.
لیکن آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 1990 میں 10 برس کے بعد یہ جو 11 برس تک ہمارے ہاں اسلام 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 کی رٹ لگی ہے، نتیجتاً اب وہاں ملیٹنٹ ہندو ریوائولزم ایک بہت بڑی قوت بن کر آ چکا ہے۔ ہم نے کچھ کیا بھی نہیں، نعرے لگائے، اور وہاں بی جے پی اب اگلے الیکشن کے اندر وہ یقین رکھتی ہے کہ اس کی حکومت ہوگی۔ اس وقت بھی وی پی سنگھ کی حکومت جو ہے اسی کے بل پر کھڑی ہے۔ میری ملاقات ریاض میں ایک ہوئی ہے مراد آباد کے نوجوان سے، اور گفتگو کے آخر میں وہ رو پڑا کہ ہم ہندوستانی مسلمان کیا کریں، ہم تو ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں کہ کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی بچاؤ کی۔ 30 اکتوبر کی ڈیٹ لی ہوئی ہے وی ایچ پی نے، وشوا ہندو پریشد جو ہے وی ایچ پی، اس کے دے رکھی ہے کہ ہم نے ہر صورت کچھ بھی ہو جائے، اور ایسے ایسے طریقے ان کے ہیں۔ وہ پہلے اینٹیں انہوں نے روانہ کرنی شروع کی تھی، اس کے بعد اب یہ ہے کہ ایک ایک گاؤں سے ایک ایک آدمی آئے گا، 30 لاکھ گاؤں سے ایک ایک آدمی چل کر آئے گا، اور وہ جب پہنچیں گے تو کوئی ان کے اوپر چونکہ ایک ایک آدمی چل کر آ رہا ہوگا، کوئی دفعہ 144 حکومت کی نہیں لگ سکے گی، اور ہم جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے لا محالہ ہم نے وہ مندر جو ہے تعمیر کرنا ہے اور وہ مسجد گرا دینی ہے۔ اور ادھر مسلمان جو ہے آخری طور پر طے کیے ہوئے ہیں کہ چاہے ہم سب کٹ مریں لیکن ہم یہ مسجد گرنے نہیں دیں گے۔ خدا نہ خواستہ یہ صورتحال اگر بالفعل ہو جاتی کنفنٹریشن اس وقت، تو پھر بھی جو حکومت یو پی کی ہے وہ کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن یہ کہ بے بس ہوتے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اگر لاکھوں لوگ جمع ہو جائیں اس شہر کے اندر، ایودھیا کے اندر، تو ظاہر بات ہے ہر حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ 50,000 اہل تشیع نے ضیاء الحق صاحب کے گھٹنے ٹکوا دیے تھے، داغ رگڑوا دی تھی، اور وہ جو آرڈیننس تھا زکوٰۃ آرڈیننس، اس میں ترمیم کروا دی تھی۔ کیا ہوگا؟ نہایت خوفناک صورتحال ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں اسلام صرف نام نہ ہو عملاً قائم کر کے دکھا دیں، مجھے یقین ہے کہ خود ہندو اسے قبول کرے گا۔ یہ تو نعمت ہے، یہ راحت ہے، یہ نظام عدل ہے، یہ تو بہترین حل ہے ہمارے تمام مسائل کا۔ لیکن یہ کہ اگر ہم نے وہ کام نہ کیا، وہ اسلامی انقلاب کی طرف پیش قدمی نہ کی، وہ جاہدہم بہ جہادا کبیرہ کے ذریعے سے ایمان، اور ایمان کے ساتھ اس کا لازمی نتیجہ وہ ایک جد و جہد، انقلابی جد و جہد، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اسلامی انقلاب لا کر اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنا، یہ ہے دوسرا کرنے کا اصل کام، اور یہ ہے در حقیقت کہ جو ہمارے تمام